چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بادشاہ کی جوان العمر بیٹی اس کے کپڑے دھل کے آتے تھے، اس نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اچھے کپڑے اس کے دھلے ہوتے ہیں ایسے گھر کی دوسری عورتوں کے تو نہیں دھلے ہوتے۔ تو اس نے کام کرنے والی سے پوچھا کہ یہ دھونے والا کون؟ حقیقت حال کھلی کہ دھوبی کا جوان بیٹا تھا۔ اس نے کہیں اس شہزادی کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کے کپڑے میرے پاس آتے ہیں وہ بڑے اچھے دھوتا اور اس کو طے کرتا اور بھجواتا۔ کپڑے کے ذریعے اس عورت کو پتا چلا کہ یہ تو بڑا ہی دیوانہ ہے۔ اب جب بات کھلی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میری تو تصور نہیں ہو سکتا زندگی کا۔ جو عشاق گانے گاتے ہیں اس نے بھی وہی گانے شروع کر دیے کہ اس کو جا کے بتاؤ آئی مس یو۔ اب جب شہزادی نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو بے قابو ہی ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے کہلوایا کہ میرا اور تیرا ملنے کا کوئی چانس نہیں ہو سکتا۔ اس نے بڑی منت سماجت، نہیں کوئی طریقہ، ایک دفعہ تجھے دیکھ لوں، ایک دفعہ بات کر لوں۔ شہزادی نے کہلوایا کہ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے، میرے والد صاحب جو ہیں ان کو علماء سے بہت زیادہ تعلق محبت ہے، یہ کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دعا کروانے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اسی قسم کا کوئی سلسلہ شروع کرو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی دعا کروانے میں بھی آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ لو جی نوجوان شہر سے باہر خیمہ لگایا، تسبیح پہ تسبیح، 2-3 سال وہ ذکر کرتا رہا، حتیٰ کہ کوئی لوگ جاتے اس کو ہدیہ دینے کے لیے تو وہ ہدیہ بھی قبول نہ کرتا۔ تو لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کو تو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، یہ تو کسی سے پیسہ ہی نہیں لیتا، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ ایک دن آیا کہ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جی ایک ایسا بڑا ذاکر انسان فلاں جگہ ہے۔ بادشاہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا، دعا کروائی اس نے کر دی۔ بادشاہ نے گھر آ کر تذکرہ کیا کہ اس طرح ایک بڑا نیک نوجوان ہے اور میں نے اس معاملے میں اس سے دعا کروائی ہے۔ شہزادی کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ کبھی اگر اجازت ہو تو میں بھی اور سہیلیوں کے ساتھ دعا کروانے چلی جاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ لو جی ایک دن آیا کہ وہ شہزادی بھی وہاں دعا کروانے پہنچ گئی۔ جب وہاں پہنچی اس نے اس کو بتایا کہ میں شہزادی ہوں اور جس کی محبت میں تم آج تک یہ سب کچھ کرتے رہے ہو میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ شہزادی کو بڑی حیرانگی ہوئی تو اس نے کہا فقالت لہو انا مطلوبک، شہزادی کہنے لگی میں تمہارا مطلوب ہوں، انا بغیتک، میں تمہاری چاہت ہوں، انا محبوبک، میں تمہاری محبوبہ ہوں، انا قرۃ عینک، میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ جو الفاظ وہ استعمال کرتا تھا شہزادی نے وہ سارے لفظ استعمال کر کے اسے بتائے کہ میں وہی ہوں جو تمہارے پاس آئی ہوں تم سے ملاقات کے لیے۔ فالتفت الیہا، جب اس نے وہی الفاظ گنوائے نا تو اس وقت اس نے اس کی طرف توجہ کی، وقال الیک انی، کہنے لگا کہ پیچھے ہٹ، یہاں سے دور چلی جا، فإن ذکر اللہ شغلنی عنک، اللہ کے ذکر نے میرے دل سے تیری محبت کو نکال دیا۔ وہ ایک وقت تھا جب میں تیری محبت میں روتا تھا، اب میں نے
بناوٹ میں اللہ کا ذکر کیا، اس ذکر نے بھی میرے دل سے غیر کی محبت کو نکال دیا۔ تو اگر اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے تو پھر دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی بھائی؟ کسی نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت بعض لوگ تو دین کے لیے ذکر کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اور بعض تو دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ تو مولانا روم رحمت اللہ نے جواب دیا، بہر دین، بہر دنیا، بہر نام، کہ ذکر دین کے لیے کرو، دنیا کے لیے کرو، نام کے لیے کرو۔ بہر دین، بہر دنیا، بہر نام، اللہ اللہ کردہ باید والسلام۔ تم اللہ اللہ تو کرو نا بھائی۔ نقطہ یہ تھا کہ ابتدا دنیا سے یہ کرے گا، لیکن اللہ کے نام کی برکت ہے، انتہا اخلاص کے اوپر ہوگی۔ تو کرو تو صحیح نا۔ یہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لینا بھی عجیب نعمت ہے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا، جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کہا ہوگا محبت کے ساتھ، فرماتے ہیں یہ جو محبت سے لیا ہوا ایک مرتبہ کا نام ہے، کبھی نہ کبھی اس بندے کے جہنم سے نکلنے کا سبب بنا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ محبت سے نام لو، وہ نام بھی جہنم سے نکال دیتا ہے۔ ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ سے دوستی لگانے کے لیے محنت کرے گا، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن کبھی دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں فرمائے گا۔ اس کی رحمت سے وعید ہے کہ یہ تو اس کی محبت کے حصول کے لیے مجاہدے کرتا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہلی بات، کثرت سے ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جاتی ہے۔ دوسری بات، قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم، قرآن مجید کو تدبر سے، معانی کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھنا، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا نا، دوست کا خط آ جائے تو ایک دفعہ پڑھنے سے تسلی نہیں ہوتی، کئی دفعہ پڑھتے ہیں، بلکہ اگر دوست کا میسج آ جائے تو اس کو بھی ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک خط اور پیغام کی مانند ہے، لہذا مومن اس قرآن مجید کو شوق ذوق کے ساتھ پڑھے، دیکھے دل میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آج اگر محبت ہے کہیں، فون پہ باتیں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، گھنٹوں باتیں، مومن کی بھی یہی پہچان کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، لہذا قرآن مجید کے ذریعے وہ اپنے اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے۔ ایک گھنٹہ تلاوت، 2 گھنٹے تلاوت، جی نہیں بھرتا تلاوت کرنے سے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل گناہوں کی ظلمت سے پاک ہوتے، ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتا۔ یہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، گناہوں کا وبال، جلدی دل لکتا آ جاتا ہے، گناہوں کا وبال۔ اور ہمیں لذت ملتی کیوں نہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔
نزلے زکام کا مریض ہو، نہ اس کو کستوری کا پتا، نہ شمامت العنبر کا پتا، اس کو خوشبو کا کیا پتا، وہ تو نزلے کا مریض۔ اسی طرح جو بندہ گناہ کا مریض ہوتا ہے اس کو قرآن مجید کی لذت اور حلاوت کا پتہ نہیں چلتا، اور جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے وقت ہی گزرتا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آیا نا، ایک صحابی تیر کھاتے رہے، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر انہوں نے نماز کو نہیں مکمل کیا۔ قرآن مجید میں ایسی لذت ہے۔ چنانچہ جو آج قرآن مجید پڑھے گا، قرآن مجید قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا۔ نبی اسلام نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اور عبداللہ ابن امام احمد نے کتاب السنہ میں مرفوع حدیث نقل کی، کان الناس یوم القیامت لم یسمعوا القرآن من الرحمن فإذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه من قبل ذلك۔ قیامت کے دن جنت میں جب اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے تو قرآن پڑھنے والوں کو اتنا مزہ آئے گا، محسوس کریں گے کہ پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا، آج ہی قرآن سن رہے۔ فاسق لوگوں کو اگر کوئی گانا پسند ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ نہیں سنتے، گاڑیوں میں لگا دیتے ہیں، گھروں میں لگا لیتے ہیں، درجنوں دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ ایک ہی گانا، دل نہیں بھرتا، سینکڑوں دفعہ۔ مومن کا بھی یہی حال، اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے، قرآن روز پڑھتے ہیں مگر ہر مرتبہ پڑھنے کا لطف جدا ہوا کرتا۔ تیسری چیز جس سے کہ اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے، التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض۔ فرائض کے بعد نوافل جو بندہ پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت آتی ہے۔ ایسے نوافل پڑھنے والے بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور جب اللہ محبت فرماتے ہیں تو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود آ جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ بھائی نوافل پڑھنے والے سے محبت کیوں؟ اس کی وجہ سن لیجئے۔ آپ کا نوکر 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے مگر آپ کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں آتی، لیکن اگر 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کا کوئی کام کر رہا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں یار اپنے ذاتی وقت میں میرا کام کر رہا ہے۔ نوکر آئے، صاحب یہ بڑا اچھا شہد مل رہا تھا، میں نے سوچا میں اپنے صاحب کے لیے لے جاتا ہوں۔ آپ اس کی پیمنٹ بھی کریں گے، دل میں اس نوکر کے بارے میں ایک تعلق بھی پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اپنے وقت میں سے اس نے آپ کے لیے وقت نکالا۔ یہ جو نفل پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے یہ اپنے وقت میں سے اپنے اللہ کے لیے وقت نکال رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو یہ پیارا لگتا ہے۔ ہمارے اکابر دن رات کی 10 نمازیں پکی پڑھتے تھے، 5 فرض نمازیں، 6ٹی اشراق، 7ویں چاشت، 8ویں اوابین، 9ویں تہجد اور 10ویں صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے تھے۔ بلکہ بعض اکابر تو تہجد میں روز صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، بلا ناغہ صلاۃ التسبیح۔ ہم نے ایسے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھی جو نماز میں ہر سجدے کے اندر کم از کم 40 مرتبہ یا 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ ہم 3 مرتبہ سے اوپر نہیں پڑھ پاتے، تو محبت تو کوئی اور چیز ہے نا۔
ہم نماز پڑھتے ہیں کہ جی 2 رکعت پڑھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ والے ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو محبت کی بنا پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کر دیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمان لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک نوجوان نے جنت کے تذکرے کیے تو حور و قصور کی باتیں شروع کر دی. حضرت خاموش رہے. جب اس نے بات مکمل کر لی تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی فرمائی تو میں تو اتنی درخواست کروں گا، اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا کر دیجیے. مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، جب سجدہ کرتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کیا سجدہ ہوگا جو بندہ اس طرح کر رہا ہو کہ آقا کے قدموں پہ میں نے سر رکھ دیا. تو نماز کا اپنا ایک مزہ. اسی لیے آج کل سالکین نوافل کم پڑھتے ہیں، پڑھنے چاہیے. کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا کون سا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، کس سجدے پر مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے. اس لیے مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو مصلی پہ بیٹھنے کے ساتھ محبت ہوگی. یہ جو مصلی سے وحشت ہوتی ہے نا، مسجد میں داخل ہونے سے وحشت، یہ اس بات کی دلیل کہ دل اللہ کی محبت خالی ہوتا جا رہا ہے. اور اگر اللہ کی محبت ہوتی تو سبحان اللہ. وہ ایک صاحب تھے، کافی ساری مچھلی خریدی، گھر لے جانے کے لیے مزدور چاہیے تھا. مزدور نے کہا بھائی میں لے تو جاؤں گا لیکن اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو تسلی سے نماز پڑھ کے پھر آگے جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک. راستہ لمبا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھنے چلا گیا. اب مالک صاحب جو تھے انہوں نے تو فرض پڑھے اور باہر تو یہ نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں اوابین کی. تو مالک نے غصے سے باہر سے کہا ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا، ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا. تو اس بچے نے جواب دیا جناب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا. تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بندے کو کہ مصلی پہ بیٹھے نظر آئے. اور اگر تہجد کی نماز نہیں ملتی، فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، تو یہ نہ سوچنا کہ میں نہ اٹھا، یہ سوچنا کہ اس برکت والے وقت میں میرے اللہ نے مصلی پر میری شکل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. تہجد کا وقت جو اللہ کے مقبول بندوں کا ہوتا ہے، پسند ہی نہیں کرتے اللہ اس کی شکل کو دیکھنا. حدیث میں آتے ہیں اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اور تھپکیاں دے کے سلا دو. حتیٰ کہ کوئی جگائے بھی صحیح تو نہیں جاگتے. تہجد کی نہیں، فرض نماز قضا کر بیٹھتے ہیں. اب سوچئے سالک بھی ہو اور کوئی فجر کے لیے بھی جگا رہا اور پھر فجر قضا کر بیٹھے، سو کتنی عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر.
चौथा अमल जिसकी वजह से इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत बढ़ती है, ईसार मा युहिब्बुहुल्लाह अला कुल्ली शैइन सिवाहु, हर चीज पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को फौकियत देना। जो रास्ते में रुकावट बन रही है उसको छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को पाना। इसलिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत दुनिया में करेगा, जन्नत में अल्लाह ताला उनको अपना दीदार अता फरमाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगते थे कि ऐ अल्लाह अस्अलुका लज्जतन नज़री इला वजहिकल करीम, ऐ अल्लाह आपके चेहरे पर एक नजर डालने का मैं सवाल करता हूं, मुझे ये नेमत अता फरमा दीजिए। और हदीस मुबारका में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर कहा, फवल्लाही, अल्लाह की कसम, मा आताहुम शैअन अहब्ब इलैहिम मिनन नज़र इलैहि, कि जन्नत की जितनी भी नेमतें होंगी सब की सब नेमतें छोटी होंगी, जन्नतियों को अल्लाह के दीदार से बड़ी कोई नेमत अता नहीं की जाएगी। ऐ अल्लाह, तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे कि जुल्मतें रोशन हो गई, मैं तुझसे फरियाद करता हूं तू मुझे भी अपना दीदार अता फरमा। एक हदीस पाक में है, अन्नहु इज़ा तजल्ला लहुम, कि जन्नती जन्नत में नेमतों में खूब मजे कर रहे होंगे, जब अल्लाह की तजल्ली होगी, वरआउहु, वो देखेंगे, नसू माहुम फीहि मिनन नईम, वो भूल ही जाएंगे कि इससे पहले हमें कोई जन्नत की नेमत मिली थी या नहीं मिली थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार का मजा ऐसा होगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक फिक्रा बताया, इसको कहते हैं बाज गश्त, और फरमाया कि इसको अक्सर पढ़ते रहना चाहिए। खुदा बंदा मकसूद मन तू ई व रजाए तू, क्या मिठास है इन अल्फाज में, क्या शेरीनी है इन अल्फाज में। खुदा बंदा मकसूद मन तू ई व रजाए तू, मारा मोहब्बत मार्फत ज़ौक़ शौक खुद भी दे। तो ये बाज़गश्त सालिकीन को चाहिए कि अक्सर अपनी जबान पर इसका विर्द रखें, इसको पढ़ते रहें। इसके पढ़ने से दिल के अंदर नूर आता है। पांचवी चीज जिससे अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती है, मुतालिअतुल क़ल्ब लि अस्माइल्लाहि व सिफ़ातिही, कि इंसान अपने दिल से अल्लाह की अस्मा और सिफात के अंदर गौर करे। तो अस्मा और सिफात के अंदर गौर करने से पता चलेगा कि वाकई मोहब्बत के काबिल तो अल्लाह ही है। वही जात है कि जिससे इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए। एक आम दस्तूर है कि इंसान उससे मोहब्बत करता है जो मोहसिन हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम पर कितने एहसानात, गौर करें तो दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत। और फिर यह भी सोचें, अल्लाह रब्बुल इज्जत सत्तार हैं, उसने हमारे गुनाहों को छुपाया हुआ है। अगर उसकी सतर पोशी ना होती और गुनाहों के अंदर बू होती तो शायद आज कोई हमारे साथ बैठना भी पसंद न करता। अल्लाह ताला नेक अमाल की तौफीक देने वाले हैं। अब हम जो यहां इकट्ठे बैठे हैं, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक। बच्चा बीमार हो जाता, हम रह जाते, खुद बीमार हो जाते, रह जाते, कोई अजीज करीब का फौत हो जाता, रह जाते, कोई चोट लग जाती, रह जाते। कितने ऐसे मामलात हो सकते थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
سارے حالات کو بالکل ٹھیک رکھا، اور ہم آج یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کی نسبت سے، یہ میرے اللہ کی دی ہوئی توفیق نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ 3 باتیں ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلی بات، اللہ تعالی ودود ہیں، محبت کرنے والے، اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ماں جتنا اولاد سے محبت کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالی بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تورات میں اللہ رب العزت نے پیغام دیا بنی اسرائیل کو، فرمایا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، انی وحقی لک محبن، قسم کھا کر کہا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا، میرے بندے تجھے اس کی قسم کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُن لِّي مُحِبًّا، اب اس محبت کرنے کی وجہ سے جو تیرے اوپر میرا حق آتا ہے، اس حق کی وجہ سے تو بھی مجھ سے محبت کر لے۔ اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اب میں رب ہوں تو بندہ ہے، تیرے اوپر جو میرا حق آ رہا ہے، تجھے میں اس حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے محبت کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی عجیب بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بندے اس سے محبت کریں، اس لیے جو بندہ محبت میں قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا پانے والا بن جاتا ہے۔ اگر دوسری بات، پہلی بات تو یہ ذرا یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لہذا اب تو بھی مجھ سے محبت کر لے۔ تو ایک بات تو ہوئی یہ، اب ذرا اگلی بات سنیے گا، بات بڑی عجیب ہے۔ فرمایا ادعوک للوصل فتابا، میرے بندے میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا اور تو نے انکار کیا، اب اسو رسولی فی طلب، میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ وہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر کے لے آئے۔ جیسے کسی سے تعلق ہو اور وہ ملاقات کے لیے آمادہ نہ ہو تو لوگ نمائندہ بھیجتے ہیں، جائیں ذرا اس کا ذہن بنائیں اور اس کو لے آئیں۔ بہو یہی کیفیت۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، جنت میں کس لیے بلایا؟ ملاقات کے لیے۔ فتابا، تو جنت کی طلب کرنے کی بجائے گناہوں میں لگ گیا۔ میں نے ملاقات کا پیغام بھیجا، میرے بندے تو نے اس کی طرف سے اعراض کیا، تو نے اس کو نظر انداز کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب اسو رسولی فی الطلبی، میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا، وہ تیرے ذہن سازی کر کے تجھے میری ملاقات کے لیے لے کر آیا۔ واہ میرے اللہ، آپ بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ نمائندے بھیجے آپ نے، حتیٰ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ وہ میری ملاقات کے لیے میرے پاس آ جائیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالی سلامتی والے گھر کی آنے کی دعوت دیتا ہے، ملاقات کی دعوت ہے۔ شادی بیاہ میں جو ناراض لوگ ہوتے ہیں نا، تو بندہ بھیجتے ہیں،
जाओ जी जरा उनको मना लो, वो भी शादी में आ जाएं। अल्लाह ताला को बंदे से ये मुलाकात इतनी पसंद है, महबूब है, कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपने, ए बंदे मैंने तुझे अपनी तरफ बुलाया, तूने इनकार किया, तो मैंने अंबिया को भेजा ताकि तुझे मेरी मुलाकात के लिए तैयार करके ले आए। तीसरी बात जो इससे भी अजीब, फरमाया अब्दी कुल्लुन युरीदुका लिनफ्सिही, हर कोई तुझे चाहता है अपने लिए। चुनाचे दुनिया की जितनी भी मोहब्बतें हैं, उन मोहब्बतों का अंजाम अपनी वजह होती है। मिसाल के तौर पर खामिन बीवी से मोहब्बत करता है, क्यों? जिंदगी की साथी है। मां बाप औलाद से मोहब्बत करते हैं, दिल में ये होता है ये बड़े होंगे तो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। खामिन बीवी से मोहब्बत करता है, बुढ़ापे की लाठी बनेगी। हत्ता कि अगर कोई अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है तो उसके पीछे भी ये तलब जरूर होती है कि इसके बदले अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो मालूम हुआ कि दुनिया की मोहब्बत गरज से खाली नहीं है। यह अलग बात है कि दुनिया की गरज हो या अल्लाह की रजा की गरज हो, मगर कोई मोहब्बत ऐसी नहीं, मियां बीवी की, बहन भाई की, दोस्त की, पीर और शागिर्द की, हर मोहब्बत के पीछे गरज जरूर होगी, या तो दुनिया की होगी या फिर दीन की, अल्लाह की रजा होगी कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह इसके बदले खुश हो जाए। तो दुनिया की हर मोहब्बत के पीछे गरज होती है। अल्लाह फरमाते हैं अब्दी कुल्लुन युरीदुका लिनफ्सिही, हर कोई तुझे चाहता है गरज की खातिर, व अना उरीदुका लका, और मैं तुझे सिर्फ तेरे लिए पसंद करता हूं। मेरे बंदे मुझे कोई गरज नहीं है तुझसे। वाह मेरे मौला, अल्लाह कुर्बान जाए आपकी इस मोहब्बत पर कि आप फरमाते हैं कि मेरे बंदे मैं तुझसे तेरे लिए मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अल्लाह को कोई गरज नहीं है बंदे की। बंदा ना इबादत करे, फरिश्ते बहुत हैं, एक कौम इबादत ना करे, अल्लाह उनको हटा देगा दुनिया से और उनकी जगह दूसरी कौम को अल्लाह पैदा कर देगा। मगर सारी मखलूक की मोहब्बतें गरज की वजह से, और एक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, उनकी मोहब्बत बेगरज है। ऐ मेरे बंदे मैं सिर्फ तेरी खातिर तुझसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और वाकई अब समझ में आता है कि जब बंदा जब गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को कितनी तकलीफ पहुंचाता है। इसलिए अल्लाह का नाम है सबूर, सब्र करने वाला। जैसे बच्चा नाफरमानी करे तो मां बाप का दिल दुखता है ना। बंदा गुनाह करता है, औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर फिरे, अल्लाह ताला को ईजा पहुंचाई। एक बंदे ने नाहक दूसरे को कत्ल कर दिया, अल्लाह को तकलीफ। चोरी कर ली, अल्लाह को उसने ईजा पहुंचाई। तो अल्लाह ताला का नाम सबूर है। क्या मतलब? कि बावजूद इसके कि बंदा गुनाहों के जरिए अल्लाह ताला को ईजा पहुंचा रहा होता है, अल्लाह परवरदिगार अजाब देने में जल्दी नहीं करते, सब्र कर रहे होते हैं। शायद मेरा बंदा बाज आ जाए, शायद मेरा बंदा बाज आए। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अस्सबूर फी सही लैसा अहदुन अस्बरु अला अज़ा मिन अल्लाह, के अज़ियत पर सब्र करने में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह ने बहुत सब्र फरमाया। तो जब अल्लाह के अस्मा और सिफात पर गौर करे तो दिल चाहता है कि इंसान अल्लाह से मोहब्बत करे, दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। छठी बात,
मुशाहिदत निअम ही जाहिरा वल बातिना, जाहिरी और बातनी नेमतों का मुशाहिदा करना। देखें अल्लाह ने हमें कितना कुछ दिया, हम उसके अहल नहीं थे, बिन मांगे दिया और बगैर इस्तेहकाक के दिया, लाखों से बेहतर दिया। जिस्म के आधा को देख लो, अल्लाह ने बिनाई दी तो बिन मांगे। वो भी तो हैं जो मां के पेट से नाबीना पैदा होते हैं। अल्लाह ने गोयाई दी तो बिन मांगे। वो भी हैं जो मां के पेट से गूंगे पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने सुनवाई दी तो बिन मांगे। वो भी हैं जो बच्चे पैदा होते हैं सुन ही नहीं सकते। अकल दी बिन मांगे। बच्चे पैदा होते हैं रिटार्डेड ज़हन वाले होते हैं, लूले लंगड़े पैदा होते हैं। कितनी नेमतें हैं जिस्मानी तौर पर जो अल्लाह ताला ने बिन मांगे दी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान अता फरमाया, यह भी अल्लाह की रहमत। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से पैदा किया, यह भी अल्लाह का एहसान। हमारा तो इसमें कोई कवाल नहीं। तो ये नेमतें किसने हमें दी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। लिहाजा अब इन नेमतों का बदला यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों की पाबंदी करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत दिल में और बढ़ जाए। कहते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। एक मर्तबा एक बंदा मिला, उसको ले आए कि आओ भी मेरे साथ मिलके खाना खाओ। वो खाना खाने के लिए बैठा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम से खाना शुरू किया। उसने कहा मैं तो ये नाम नहीं पढ़ूंगा। क्यों भाई? उसने कहा मैं तो मुशरिक, मैं क्यों इस नाम को पढ़ूं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम खफा हुए, वो बिन खाए उठ के चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, मेरे खलील मेहमान को बुलाया, खाना खिलाए बगैर उठा दिया। अल्लाह मुशरिक था, आपका नाम लेना पसंद नहीं कर रहा था, मैं उसको किस तरह पास बिठा के खाना खिलाता? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे खलील 70 साल उसकी उम्र हो गई, मैंने भी तो 70 साल उसको खाना दिया, मैंने भी तो 70 साल खाना दिया है ना। बस जब ये पैगाम मिला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तड़प गए, फौरन निकले, हत्ता कि उस बंदे को जाके तलाश किया, मिन्नत समाजत की, आके खाना खा ले, भले कुछ ना पड़े कोई नाम जो मैंने कहा था। उसने कहा अब क्यों राजी हो गए? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेरे ऊपर वही आई, मुझे तंबीह की गई कि मैं 70 साल उसको बगैर इस नाम के पड़े रिज़्क देता रहा, तूने एक दिन भी उसको खाना ना खिलाया, इसलिए मैं आया हूं भाई आके खाना खा ले। वो मुशरिक आया, उसने खाना भी खाया और कहा कि मैंने शिर्क से तौबा कर ली, अब मैं मवाहिद बन गया, एक अल्लाह पर ईमान ले आया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप ये ईमान कैसे लेके आए? तो कहने लगे मैंने अपने रब की करीमी को देखा जिसने मुझे ईमान लाने पे मजबूर कर दिया। मेरा रब इतना तो करीम है ना कि मैं 70 साल से उसका जो है शिर्क उसके साथ कर रहा हूं, वो परवरदिगार फिर भी मुझे रिज़्क दिए जा रहा है। नमाजें नहीं पढ़ते, तहज्जुद कज़ा होती है, जिक्र अज़कार कज़ा होता है, सुन्नत के खिलाफ अमल करते हैं, हमारा परवरदिगार फिर हमें रिज़्क दिए जा रहा है। अल्लाह तेरी शान करीमी पे कुर्बान जा, कितना मेहरबान है, तो कितना अपने बंदों पर जो है रहमत फरमाने वाला है। सातवीं चीज, इनकिसारुल क़ल्ब बैन यदय रब, अल्लाह के सामने दिल का इनकसारी टूटना। जब बंदे का किसी गम की वजह से, मुसीबत की वजह से या दूसरे बंदे के गलत बर्ताव की वजह से दिल टूटता है ना,
تو اس دل ٹوٹنے پر اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. دل ٹوٹتا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے بندے پر. اس لیے بسا اوقات بعض عورتیں خاوندوں کی طرف سے پریشان ہوتی ہیں، توجہ نہیں دیتے، جان بوجھ کے خرچہ نہیں دیتے، گھر کا کام کہتے ہیں تو کئی دن لیٹ کر دیتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے ماں بہن کی گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ اس پر صبر کریں تو ان کا دل جو اس موقع پہ ٹوٹتا ہے اس کے بدلے ان کو اللہ کا وصل نصیب ہو سکتا. یا کئی مرتبہ بیویاں خاوند کا جینا حرام کر دیتی ہیں، حاسدین بندے کا جینا حرام کر دیتے ہیں. ایسا وقت آ جاتا ہے کہ دل کہتا ہے کہ اب زمین کے اوپر کا حصہ اس سے بہتر تھا کہ زمین کے اندر ہی چلے جاتے. جب یہ دل ٹوٹتا ہے نا، اس پر بندہ صبر کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے والے بندے کے دل میں اپنی محبت اس کے بدلے عطا فرما دیتے. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اندل منکسرت قلوبہم، کہ تم میں سے جن کے دل ٹوٹتے ہیں میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر ہی تو میں رہتا ہوں. 8ویں چیز جس سے اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے، الخلوۃ باللہ وقت النزول الالہی، تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا، خلوت میں وقت گزارنا. اور یہ کام آج کے سالک کے لیے بہت مشکل. اس لیے شاعر نے کہا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ نیند پیاری ہے یا میں پیارا ہوں. چنانچہ وہ لوگ جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے یا جن کو محبت کی تلاش ہوتی ہے، پھر رات کے آخری پہر میں بستر ان کو اچھال دیتے ہیں، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، رکوع اور سجود میں مشغول ہوتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. اس لیے ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے جیسے دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے کا منتظر ہوا کرتا ہے. احوال الصادقین میں علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے. جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے. کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو مجھ سے محبت تھی تو ان کو بھی چاہیے تھا رات کے آخری پہر میں اٹھ کے یہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. آج تہجد کے پڑھنے والے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے. یہ رات کا رونا انسان کے وقت جگا دیتا ہے. بڑی نعمت ہے یہ، اللہ سے اس کو مانگا کریں. کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی
کہ دشمن کی مدد کے لیے بحری بیڑا آ رہا ہے، تو وہ بیت المقدس پہنچا اور ساری رات اللہ کے حضور دعائیں مانگتا رہا، روتا رہا۔ فجر کی نماز پڑھی، گھر جانے کے لیے باہر نکلا تو دروازے پر اس کو کوئی بزرگ نظر آئے، تو صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ میں ان بزرگوں سے دعا کروا لوں، تو سلام کر کے کہا کہ حضرت دعا کریں، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ وہ کوئی صاحب بصیرت بزرگ تھے، انہوں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ رات کس طرح گزار کے آیا ہے۔ فرمانے لگے صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے۔ اور واقعی دوسرے دن اطلاع ملی وہ بحری بیڑا راستے میں ڈوب گیا تھا۔ مگر ہمیں یہ آنسو بہانے کی سعادت نصیب ہو تو پھر بات ہے نا۔ یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تہجد کی پابندی یاد رکھ لیں، اس بات کی دلیل کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تہجد کی پابندی اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ سنیے ذرا، ذنون مصری رحمت اللہ فرماتے ہیں میں ایک باندی لے کے آیا، بہت پتلی دبلی سی تھی، شکل سے بیمار لگتی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ سارا دن وہ میری خدمت میں مشغول رہتی، رات آتی تو مجھ سے پوچھتی کہ کوئی کام میرے ذمے، میں کہتا نہیں، تو وہ وضو کر کے مصلے پہ آ جاتی اور ساری رات مصلے پہ گزار دیتی۔ کہنے لگے ایک دن جو میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہی ہے اور دعا میں کہتی ہے الہی و سیدی و مولائی۔ کیا دعا مانگی؟ الہی و سیدی و مولائی بحبک لی الا غفرت لی۔ آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس کی بنا پر آپ میری مغفرت کر دیجئے۔ جب میں نے اس نے یہ بات کہی، ذنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے روکا، قلت یا جاریہ، میں نے کہا او لڑکی، اما یکفیک ان تقولی بحبی لکا حتی تقولی بحبک لی۔ تجھے تو یوں کہنا چاہیے تھا اے اللہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کی وجہ سے آپ میری بخشش کر دے، اور آپ کہہ رہی ہو اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ سے میری مغفرت کر دے۔ کہنے لگے جب یہ بات میں نے کہی فقالت الیک یا ذنون، اس نے کہا ذنون اپنا کام سے کام رکھ۔ کیوں؟ اما علمتا، تجھے نہیں پتا ان للہ قوما یحبہم قبل ان یحبوہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں ان کی محبت سے پہلے اللہ ان سے محبت فرماتے۔ اما سمیت اللہ یقول یحبہم ویحبونہ، تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ اللہ فرماتے ہیں یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے بھی تو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ رب العزت ایسی محبت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت سے یہی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر کا اٹھنا یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کی راتیں اسی طرح جاگتے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، بلندیاں جو چاہتے ہیں ان کو پھر راتوں کو جاگنا ہوا کرتا ہے۔ نویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، البعد عن کل ما یحول بین القلب و بین اللہ، ہر وہ چیز جو اس کے اور اللہ کے تعلق کے درمیان رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دینا۔
इसलिए फरमाया इन्नल मुहिब्बा लिमा युहिब्बु मुतीउन, मुहिब जिससे मोहब्बत करता है उसकी वो ताबेदारी किया करता है, फर्माबरदारी किया करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की फर्माबरदारी वाली जिंदगी को अपना लें। आजकल इतने आम हो चुके हैं गुनाह कि अल्लाह की मोहब्बत वाले रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया है। कोई बच्ची दिल में नियत कर ले कि मैं आज के बाद पर्दा करूंगी, सबसे पहले उसके अपने घर वाले मुखालिफ। हैरत होती है, बाप मुखालफत कर रहा है, मां मुखालफत कर रही है, बहन मुखालफत कर रही है, भाई मुखालफत कर रहा है। बुर्का क्यों पहनना शुरू कर दिया, पर्दा क्यों करना शुरू कर दिया, इस बात पे। और बात बच्चियों को इसलिए बाप मारता है कि अगर तुम बुर्का नहीं खत्म करोगी मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना नहीं शुरू करूंगा। अल्लाह अकबर। नमाजों पे पाबंदी लगा देते हैं कि तुम इतनी ज्यादा दीनदार क्यों बनती जा रही हो। नौजवान बच्चा दाढ़ी रख ले, सबसे पहले उसका बाप उसी का मुखालिफ, मैं तुझे घर नहीं आने दूंगा, घर से निकाल दूंगा। हालांकि वो नौजवान बच्चा तो नेक बनना चाह रहा है। इनको नहीं पता वो नौजवान बच्चा अंदर क्या जंग लड़ रहा है। उस नौजवान बच्चे को इधर उधर बहकाने के लिए मालूम नहीं कितनी लड़कियां औरतें हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो एक जुलेखा ने बहकाना चाहा था, आज के नौजवान के पीछे तो 70 जुलेखाएं होती हैं। तो मां बाप इसको नहीं सोचते कि हमारा बच्चा अपने मन में एक जंग लड़ रहा है, अपने आप को नेकी पर रखने के लिए कोशिश कर रहा है। उसकी हिम्मत को तोड़ते हैं, कहते हैं दाढ़ी क्यों रखी, तेरे सर की टोपी पसंद नहीं, तूने ढीले ढाले कपड़े क्यों पहनने शुरू कर दिए। या अल्लाह, वो लोग जिनको मुआविन बनना चाहिए था वही मुखालिफ बन रहे होते। तो ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ कदम उठाना वाकई इंतहाई मुश्किल काम है। और जो उठा ले फिर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा बंदा बन जाता है। आज तो बस यही आरज़ू है, एक बेटा डॉक्टर बन जाए, एक इंजीनियर बन जाए, एक लेफ्टिनेंट बन जाए, फलां बन जाए। दिल में यह भी तो चाहत होती कि मेरा कोई बेटा मेरे अल्लाह का दोस्त बन जाए, मेरी कोई बेटी मरियम सिफत बन जाए। तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे यह मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। दुनिया की चीजों को आरज़ू बनाने की बजाय हम अपने अल्लाह को अपनी आरज़ू बना लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को, अल्लाह के वसल को। ऐसी जिंदगी हो कि अल्लाह तेरे बिना भी क्या जीना, सुबह शाम हमारी ऐसी गुजरे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में गुजर रही हो। 10वीं चीज, मुजालसतुल मुहिब्बीन अस्सादिकीन, कि अल्लाह से जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं उनके साथ वक्त गुजारना, अल्लाह के आशिकों के साथ वक्त गुजारना, खुद ब खुद दिल में मोहब्बत आ जाती है। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि जैसे मकनातीस के साथ लोहा लगता है उसमें भी मकनातीसियत आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह वालों के साथ जो लगता है, जो उनके साथ ताल्लुक जोड़ता है, जो उनके पास उठता बैठता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत उस बंदे के दिल के अंदर आ जाती है। करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, आग लगती नहीं है लगाई जाती है।
جو دل اللہ کی محبت میں جل رہا ہوتا ہے اس دل کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ دو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کی محبت کیسے ملتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ حال تھا کہ جب ان کا کوئی غلام اچھی نماز پڑھتا نظر آتا نا ان کو، تو بلا کے کہتے بھئی اب میری خدمت کی بجائے تم بڑے کی خدمت کرنے کے لیے ہے نا وقف ہو جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جو غلام اچھی نماز پڑھتا نظر آتا آزاد کر دیتے۔ لوگ غلاموں کو پتہ چل گیا، انہوں نے بناوٹ کرنی شروع کر دی کہ سامنے بڑا بند سنور کے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو کسی نے آ کے عبداللہ ابن عمر لانو سے کہا کہ یہ لوگ تو بناوٹ کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ماننے لگے میں اللہ پاک کے نام پہ دھوکہ کھانا بھی پسند کرتا ہوں۔ محبت تھی نا دل میں، میں اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانا بھی پسند کرتا ہوں۔ جب محبت اللہ کی ہوتی ہے پھر انسان کو عبادت کرنی، دعائیں مانگنی خود بخود آتی ہیں۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ چنانچہ آپ کو چند واقعات رابعہ بصریہ کے سنائیں کہ اللہ کی وہ مقبول بندی اللہ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے، توجہ فرمائیں گے۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور سلیمان صفی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ دونوں رابعہ کو ملنے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے سفیان نے یہ کہہ دیا، اللہم ارض عنی، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ اب یہ اتنے بڑے فقہا تھے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے علماء تھے، تو ایک نے دعا مانگی اس کے سامنے کیا کہ اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ جب اس نے یہ سنا فقالت، رابعہ کہنے لگی، اما تستحیی من اللہ ان تسألہ الرضا، حیا نہیں آتی؟ یہ جو اما ہے نا حمزہ استفہامیہ اور ما نافیہ، حیا نہیں آتی کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگتے ہو؟ رضا مانگتے شرم نہیں آتی؟ وَإِنَّكَ غَيْرُ رَاضٍ عَنْهُ، خود تو تم اس سے راضی نہیں ہو، اللہ سے رضا مانگتے ہو اور خود تو اس سے راضی نہیں ہو۔ قال، آگے سے انہوں نے جواب دیا، استغفر اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ہم راضی نہ ہوں اور ہم اللہ سے اس کی رضا مانگیں۔ تو قال جعفر فقلت لها، جعفر نے ان سے پوچھا، متا یکون العبد راضیا عن اللہ تعالی، اچھا یہ بتائیں کہ بندہ اللہ سے راضی کب ہوتا ہے؟ فقالت، رابعہ نے جواب دیا، اذا کان سرورہ بالمصیبت مثل سرورہ بالنعمت، جب بندہ جتنا نعمت کے حاصل ہونے پہ خوشی محسوس کرتا ہے اتنی خوشی اس کو غم کے ملنے پر ہوتی ہے، تب وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ بندگی کا مزہ تو یہ آیا نا کہ اے اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ چنانچہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو القاسم حریری ان کے پاس آئے رابعہ کو ملنے۔ وہ کہتے ہیں دخلت علی رابعۃ الادویہ فی بیتہا، یہ رابعہ ادویہ کی بات ہے، ان کے گھر میں، وکانت کثیرۃ البکائی، بہت رونے والی تھیں۔ فقرأ رجل عندها آیۃ من القرآن فیہا ذکر النار، ان کے سامنے ایک بندے نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس آیت کے اندر جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا۔ فصاحت ثم سقطت،
آیت سن کر اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر گئی. اللہ تعالی کے قرآن کا اتنا اثر ان کے دل پر ہوتا تھا کہ جہنم کا تذکرہ سن کے وہ بے ہوش ہو جایا کرتے. اسی لیے کبھی کبھی وہ اللہ سے دعا مانگتی تو دعا میں یہ کہا کرتی تھی الہی اطہرے کو بالنار قلبا یحبک. اللہ آہا کیا بات. الہی اے میرے پروردگار اطہرے کو بالنار قلبا یحبک، کیا آپ جہنم کی آگ میں اس دل کو جلائیں گے جو آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ کیا آپ جہنم کی آگ میں اس دل کو جلائیں گے جو دل کے آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ان کے بارے میں آیا کہ انہا کانت اذا صلت العشاء، کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کرتی قامت علی سطح لہا، مکان کی چھت کے اوپر وہ آ جاتی. جیسے گرمی کے موسم میں بہت سارے لوگ چھتوں پر سوتے ہیں، تو دیہاتوں میں تو چھتوں پر سونا ایک عام معمول. تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چھت کے اوپر آ جاتی تھیں. وشدت علیہا درعہا وخمارہا، وہ اپنی چادر کو اور اپنے دوپٹے کو کس لیتی، یعنی دوپٹہ بھی سر پہ اچھی طرح کر لیتی اور اپنا کپڑے جو تھے ان کو ٹھیک کر لیتی، تہبند کو سنوار لیتی، اور اس کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعا کرتی الہی انارت النجوم، اے اللہ ستارے روشن ہو گئے، ونامت العیون، اور آنکھیں سونے والوں کی سو گئیں، وغلقت الملوک ابوابہا، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، وخلا کل حبیب بحبیبہ، اللہ ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا. اے اللہ میں آپ کے سامنے ہوں، کتنی محبت دل میں اللہ رب العزت کی ہوگی. اے اللہ ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا. وہذا مقامی بین یدئی، اللہ میں آپ کے سامنے اس وقت مصلی پر کھڑی ہوں، میں بھی اپنے محبوب کے سامنے آ گئی. کاش کہ آج کی عورتیں تہجد کے وقت کھڑے ہو کر مصلی پر یہ الفاظ کہیں اے اللہ تو ہی میرا محبوب ہے اور میں تیرے سامنے مصلی پر اس وقت حاضر ہو گئی. اپنے کو مبارک دے دیتی، ام رددتہا علی فاعزی، اور اگر تو نے میری رات کو رد کر دیا میں اپنے سے تعزیت کر لیتی. اللہ اکبر کبیر. اللہ کے ساتھ کیسی محبت ہوگی. ایک ایک رات اس طرح گزارتے تھے. اے اللہ اگر تو نے میری رات کو قبول کر لیا میں اپنے آپ کو مبارکباد دے دیتی، اور اگر میری رات کو رد کر دیا میں اپنے سے تعزیت کر لیتی. میرے لیے اس سے بڑا غم اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے. اور پھر وہ اخیر پر کیا کہتی، فَوَعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم، لو ترتنی عن بابک ما برہت لما وقع فی قلبی من محبتک، اللہ کی قسم اگر تو مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گا اللہ میں تیرا در نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہ میرے دل میں تیری محبت ہے. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. اللہ اکبر کبیر. یہ لوگ تھے جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ایسے رچ بس گئی تھی. ہمارے لیے تو رات کے 2 نفل پڑھنے مشکل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات جاگ کے پھر تہجد کے وقت میں اللہ کو ایسے منا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں. پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا ترلے کر رہے ہیں، اے میرے مولا تو راضی ہو جا. رات کیسے گزاری اور پھر دیکھو اللہ کے سامنے کس طرح ان کی جو ہے وہ عاجزی اور فریاد کی
کہ اللہ تو مہربانی فرما دے، اور اے اللہ تو اپنے در سے دھتکار بھی دے گا، میرے مولا میں تیرے در کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ چنانچہ اللہ والوں کے مجالس میں بیٹھنے سے بھی انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے۔ جس قلب کی آہوں میں دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ کیا اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے ان اللہ والوں کے دلوں میں۔ کہتے ہیں رویہ مجنون لیلا فی المنام فقیل لہو، ایک بندے کو مجنون نظر آیا، لیلا والا مجنون خواب میں۔ فقیل لہو، اس بندے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال، مجنون نے کہا غفر لی، اللہ نے میری مغفرت کر دی، وجعلنی حجتاً علی المحبین، اور اللہ نے مجھے محبت کرنے والوں پر حجت بنا دیا۔ اور یہ مخلوق سے اتنی محبت کر سکتا ہے، اور میرے بندو تم خالق سے محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر کبیر۔ اگر مخلوق کی خاطر یہ ایسا پاگل اور دیوانہ بن گیا تو تم اپنے خالق کے ساتھ کیوں نہیں محبت کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ تو واقعی ہمیں چاہیے ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو بھریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی، وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ عِيسَىٰ علیہ السلام أَنِّي إِذَا اطَّلَعْتُ عَلَىٰ سِرِّ عَبْدِي فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ حُبَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جب میں بندے کے دل کے راز سے واقف ہو جاتا ہوں کہ نہ اس کو دنیا چاہیے نہ اس کو آخرت، بس اس کو میری رضا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں ملاتہ من حبی وتولیتہ بحفظی، میں ایسے بندے کا دل اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور پھر اس دل کی نگرانی کیا کرتا ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ فرماتے ہیں جب میں کسی بندے کی یہ حالت دیکھتا ہوں نا، اس کے دل میں میرے سوا کسی کی محبت نہیں ہوتی، فرماتے ہیں میں اس بندے کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور پھر اس بندے کے دل کی حفاظت فرماتا ہوں۔ اسی لیے محبت الہی کے ساتھ انسان جب عبادت کرتا ہے پھر اس عمل کا ریٹ بھی کچھ اور ہوتا ہے، اس عمل کی قیمت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مثقال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب، ایک دانے کے برابر اگر محبت مجھے مل جائے تو بغیر محبت کے 70 سال کی عبادت سے مجھے زیادہ کاش کہ اللہ تعالی اپنی محبت کا ایک قطرہ ہمارے دل کے اندر جو ہے عطا فرما دے۔ وہ محبت کا قطرہ انسان کو دنیا سے بیگانہ کر دے۔ اب نکتے کی بات یہ سنیے کہ جیسے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، مگر بیوی چاہتی ہے کہ خاوند محبت کا اظہار کرے، اور جو خاوند محبت کا اظہار نہیں کرتے تو بیویوں کو شکوے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ خاوند کے دل میں اگر محبت ہے تو یہ محبت کا اظہار بھی کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرے، نوافل کے ذریعے کرے، تلاوت کے ذریعے کرے، سچ بولنے کے ذریعے کرے، نیکی تقوی کے ذریعے سے کرے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے کہ اللہ
वाकई मैं आपसे ऐसी मोहब्बत करता हूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक बूढ़ा, उसने अल्लाह ताला के बारे में सुना, इल्म पूरा नहीं था, जाहिल सा था, मोहब्बत अल्लाह से थी, तो वो बैठा दुआएं मांग रहा है कि अल्लाह, मैंने सुना है आपकी बीवी नहीं, बच्चे नहीं, आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपकी खिदमत भी करूंगा, खाना भी खिलाऊंगा, मेहमान नवाजी भी करूंगा। वो इस तरह की बातें बैठा कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, तू जो ये बातें कर रहा है ये तो अल्लाह ताला की शान के खिलाफ है। तो वो बूढ़ा जरा घबरा गया, अच्छा मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये कह के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फारसी जुबान में कहते हैं कि जो वही उतरी उसका मतलब था, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने आपको जोड़ने के लिए भेजा था, तोड़ने के लिए तो नहीं भेजा था। वो तो मेरे साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ के बैठा बातें कर रहा था ना। आपने उल्टा ऐसी बात कर दी कि वो घबरा गया और उसने ये बातें छोड़ दी। इस पर हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि अगर एक बूढ़ा मोहब्बत में डूब के ऐसी बातें कर रहा है जो खिलाफ शान है अल्लाह के, अल्लाह को वो भी पसंद आती हैं, तो जो अल्लाह की मोहब्बत में डूब के वो बातें करेगा जो अल्लाह की शान के मुताबिक हो, तो ये बातें अल्लाह को कितनी पसंद आएगी। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह कितने खुश होंगे, मेरा बंदा मेरे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। एक होती है शराब दुनिया की और एक होती है शराब अल्लाह की मोहब्बत की। दोनों में जमीन आसमान का फर्क। जो दुनिया की शराब पीकर घर से निकलता है, लोगों के जूते उसके सर पर पड़ते हैं। जो दुनिया की शराब के नशे में डूब के घर से निकलता है तो लोगों के जूते उसके सर पर पड़ते हैं, ये क्या तूने बदकारी की। और जो इंसान अल्लाह की मोहब्बत की शराब के नशे में डूबकर निकलता है, लोग उसके जूतों को उठाकर अपने सरों पे रख लिया करते हैं। ये मोहब्बत इलाही नेमत ही अजीब है। यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने वाली चीज कि अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत में शिद्दत अता फरमा दीजिए। हमारे हज़रत ख्वाजा फजल कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह मिस्कीनपुर शरीफ में दो बूढ़े थे, दोनों नेक जाकिर शागिल, मगर एक जगह बैठे एक दूसरे से उलझ रहे थे। एक उसका गिरेबान पकड़ता खींचता, फिर दूसरा उसका गिरेबान पकड़ता खींचता। किसी बंदे ने यह तमाशा देखा तो वो सोचने लगा कि ये हो क्या गया, मस्जिद के अंदर हैं और दोनों नेक और बाशरा लोग हैं और उलझ रहे हैं। जब जरा करीब हुआ, उसको पता चला कि हुआ यह था कि आपस में बात करते करते उनमें से एक ने कह दिया था अल्लाह मैड है, अल्लाह मेर है। तो दूसरे को ये बात अच्छी न लगी, उसने उसका गिरेबान पकड़ के झंझोड़ा, कहा अल्लाह मैड है, अल्लाह मेर है। वो उसका गिरेबान पकड़ के झंझोड़ता, वो उसका झंझोड़ता। अल्लाह को कितना प्यार आ रहा होगा, ये दोनों बूढ़े मेरी मोहब्बत के नाम पे एक दूसरे के साथ उलझ रहे। अल्लाह मैड है, अल्लाह मैड है। अल्लाह तो सबका है, मगर मोहब्बत ऐसी चीज है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत इंसान की जिंदगी को संवार के रख देती है। दुनिया की भी इज्जतें मिलती हैं, आखिरत की भी इज्जतें मिलती हैं। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। अल्लाह की मोहब्बत जिंदगी को फसाना बना देती। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम ये नेमत मांगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत जिंदगी का मकसूद है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ جو لوگ مخلوق سے نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں کرتے ہیں زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہیں محبت کریں، ایک دن آپ کو جدا ہونا پڑے گا۔ تو مخلوق کی محبتوں میں جدائی لازمن آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت ایسی ہے کہ جو ایک مرتبہ اللہ سے جڑتا ہے پھر وہ اللہ کی رحمت سے کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، جو اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار، مرنے والوں سے جو عشق ہوتا ہے پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار، محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو ہمیشہ زندہ رہنے والی قیوم ذات ہے۔ مرنے والوں سے اور ڈلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ میر مت مرنا کسی گل فام پر، میر مت مرنا کسی گل فام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ مٹی کے کھلونے انسان کے دل کو اللہ سے جدا کر دیتے ہیں۔ زیب النساء مخفی نے بڑے عجیب شعر کہے، کہتی ہے مرغ دل را گلشن بہتر زکوے یار نیست، کہ دل کے پرندے کے لیے یار کی گلی سے بہتر گلشن اور کوئی بھی نہیں۔ طالب دیدار را ذوق گلو گلزار نیست، جو محبوب کے دیدار کا طالب ہو اس کو پھولوں اور پودوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ گفتم از عشق بتاں اے دل کے حاصل کردئی، میں نے پوچھا کہ اے دل تجھے ان دنیا کے بتوں سے عشق کرنے کا نتیجہ کیا ملا؟ گفت مارا حاصل جز نالہ زار نیست، دل نے جواب دیا رونے دھونے کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ چند قطرے خون دل مخفی برائے محوشاں، ریختن بر خاک و گل ای شیوائے اتار نیست۔ اے مخفی، یہ دل کے جو چند قطرے ہیں یہ تو اللہ نے اپنی محبت کے لیے دل کو بنایا، اس کو مخلوق کے اوپر لٹا دینا یہ عطار کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ ہم اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر لیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرما دے۔ کتابوں میں لکھا ہے، توجہ فرمائیے گا، وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یا داؤد ذکری للذاکرین، میرا ذکر ذاکرین کے لیے، وجنتی للعابدین، میری جنت میرے عبادت گزار بندوں کے لیے، وزیارتی للمشتاقین، میری زیارت مشتاق چاہنے والوں بندوں کے لیے، وَأَنَا خَاصَّةٌ لِّلْمُحِبِّينَ، میں خاص ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرے۔ چنانچہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں تدعى الامم یوم القیامت بانبیائہا، قیامت کے دن امتوں کو ان کے انبیاء کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کہا جائے گا یا امت موسیٰ، یا امت عیسیٰ، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا نام لے کر پکارا جائے گا۔ وَيُدْعَى الْمُحِبُّونَ، اور اللہ سے محبت کرنے والوں کو پکارا جائے گا۔ فَيُقَال، کہا جائے گا یا اولیاء اللہ ہلموا الی اللہ سبحانہ، اے اللہ سے محبت کرنے والوں
अल्लाह अकबर। इसलिए किताबों में लिखा है मिजान अदल कायम नहीं होगा। कुछ लोग होंगे जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे हुए होंगे, कहेंगे ए रिजवान जन्नत के दरवाजे को खोल दे। वो कहेगा कि मिजान अदल कायम नहीं हुआ। ऐ अल्लाह ये तेरे कौन बंदे हैं जो कहते हैं कि जन्नत के दरवाजे को खोल दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये मेरे वो बंदे थे जो रातों को मेरी मोहब्बत में जागा करते थे, जो मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजारते थे, जो मेरी मोहब्बत के मुतलाशी रहते थे, जो मेरी मोहब्बत की खातिर घरों से सफर करके आते थे, 3-3 दिन मस्जिदों में रह के दिन रात अल्लाह से झोलियां उठा के मांगते थे, अल्लाह मोहब्बत का कतरा अता कर दीजिए। ये मेरे वो बंदे हैं, मेरी याद में जीते थे, मेरे हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। ए रिजवान आज इनका मैंने हिसाब नहीं लेना, ये मेरा दीदार चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जन्नत के दरवाजे को खोल दे, हमें जन्नत में जाने दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मोहब्बत करने वाले बंदों से क़यामत के दिन हिसाब नहीं मांगेंगे। आज बीवी से मोहब्बत हो, बंदा खर्चा देता है, हिसाब नहीं मांगता। मेरी बीवी है, बेटे से मोहब्बत हो, खर्चा देता है, हिसाब नहीं मांगता। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बिना हिसाब उनको भी जन्नत अता फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अपनी ऐसी सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे ताकि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत ही में जिए और अल्लाह की मोहब्बत में ही हमें मौत आए। कहने वाले ने क्या अच्छी बात कही, तेरे सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं, तेरे सिवा मकसूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादम आखिर विरद जुबां ए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहलू में जब तक कल्ब रहे और तन में जब तक जान रहे, लब पे तेरा ही नाम रहे, दिल में तेरा ही ध्यान रहे, जज्ब में पलना होश रहे, अक्ल मेरी हैरान रहे, लेकिन तुझसे गाफिल हरगिज दिल न मेरा एक आन रहे। अब तो रहे बस तादम आखिर विरद जुबां ए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाना ए दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस तादम आखिर फिर दे जुबां ए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए ये अल्लाह वालों की जो खानकाहें होती हैं, ये इश्क इलाही की दुकानें होती हैं। मेरे दोस्तों, हम इन दुकानों से अल्लाह की मोहब्बत का सौदा ले ले, अल्लाह की मोहब्बत की पुड़िया ले ले। ये मोहब्बत अगर यहां आकर भी न मिली तो फिर दुनिया में कहां जाकर मिलेगी। इसलिए ये वक्त हमारे पास कीमती है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, अल्लाह से मांगते रहें। मेरे मौला आपको लेने के लिए आए हैं, तू तो जानता है हमने अपने घरों को छोड़ा, नौकरियों को छोड़ा, मसरूफियात को छोड़ा, अल्लाह तेरी तलाश में निकले, तेरे घर में आए बैठे हैं। मेरे मौला तेरे सामने बैठकर तेरे दीदार से महरूम है। मेरे मौला इससे बड़ी महरूमी और क्या है। ए अल्लाह उठ के आना कबूल कर ले। अगर हम इतने नेक नहीं, ए अल्लाह पूरे मजमे में कोई तो होगा जिसकी ठंडी आहें आपको पसंद आती होंगी, कोई तो होगा जिसके रात में तहज्जुद में गरम गरम आंसू अल्लाह आपको पसंद आते होंगे। अल्लाह अपने उस एक बंदे के सदके हम पर भी रहम फरमा दे और हमें भी अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, और क़यामत के दिन अपनी मोहब्बत करने वालों में अल्लाह हमें भी शामिल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ देर के लिए मुराकबा कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हटकट के अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में डूब जाइए। बनाऊंगा अपने नफ्स सरकश को अब तो
یا رب غلام تیرا بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو، یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہم پر رحمت کی ایک نظر فرما، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ، آپ کے بندے اور بندیاں اپنے گھروں سے ہو چھوڑ کر اے اللہ آپ کے گھر میں یہاں حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھی ہیں۔ اے اللہ، آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہیں، اے اللہ مہربانی کر دیجئے۔ اے اللہ، انسانوں کے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء، آپ جیسے چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اللہ دلوں کو نیکی پر پھیر دیجئے، تقوی پر پھیر دیجئے، اللہ اپنی محبت دل میں بھر دیجئے۔ اے اللہ، مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں دل سے نکال دیجئے، اے اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کو آپ کے چاہنے والوں کی ان ٹھنڈی آہوں کا واسطہ، آپ کو آپ کے چاہنے والوں کے ان آنسوؤں کی گرمی کا واسطہ جو تہجد میں ان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، شیطان دشمن ہے، نفس خبیث ہے، رکاوٹیں ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو ختم کر دیجئے۔ اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا باپ بچے کو اپنی طرف بلاتا ہے، بچہ ڈگمگانے لگتا ہے، باپ گرنے نہیں دیتا، اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اے میرے مولا، ہم بھی ڈگمگاتے پھر رہے ہیں، نفس اور شیطان بہکاتے پھر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں گرنے نہ دیجئے، اپنے اللہ رحمت کے سائے میں لے لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ، آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ آپ کی محبت کی نظر اٹھتی ہے، بشر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ آپ کی محبت کی نظر اٹھتی ہے، جنید بغدادی کو
دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اے اللہ روحانیت کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں. اے میرے مولا ایک محبت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے. اے اللہ ڈال دیجئے میرے مولا ڈال دیجئے. منگتے ہیں اللہ سوالی ہیں آپ کے در پر بیٹھے ہیں دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں. اللہ اپنے بندوں کی عاجزی قبول فرما لیجئے بندوں کا مانگنا قبول کر لیجئے. اللہ اپنی بندیوں کی عاجزی قبول کر لیجئے. اے اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے میرے مولا. آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہم آپ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ہمارے نفس کے اندر خباثت ہے شیطان دشمن ہے رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں. اے اللہ ان رکاوٹوں کو ختم فرما دیجئے اپنی محبت کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ کتنے لوگ ہیں مجاہدوں کے ساتھ یہاں آئے مشکلات کے بعد یہاں آئے. اے اللہ ان کی مشکلات کو قبول کر لیجئے آنے کا لحاظ فرما لیجئے اپنی محبت سے سینوں کو بھر دیجئے. اے اللہ ہماری دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ اپنے عاشقین میں شامل فرما لیجئے. قیامت کے دن انہی قطار میں ہمیں کھڑا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. جو دل کی نیک مرادیں ہیں سب پوری فرما دیجئے. بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ قرض داروں کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جن کی بیٹیاں ہیں اپنی رحمت سے ان کو نیک بیٹے عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مولا جن کے والدین عزیز اقارب مشائخ فوت ہو چکے اے اللہ ان فوت ہونے والوں کی مغفرت فرما. قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. اور اے اللہ ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما. اے کریم آقا اے اللہ ہم پر رحمت کی ایک نظر فرما. اے اللہ نظر ہے ابر کرم پر درخت صحرا ہوں. میرے مولا جس طرح صحرا کے اندر ایک پیاسا درخت کھڑا ہوتا ہے ابر کرم پہ نظر ہوتی ہے. اے اللہ نظر ہے ابر کرم پر درخت صحرا ہوں. میرے مولا آپ بھی رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے یہ رحمت کا بادل برسا دیجئے. اے اللہ یہ پیاس دل کی بجھا دیجئے اپنی محبت سے دل بھر دیجئے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.